جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹا فرمایا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، یہ تو ہے مشہور۔ 9 ربیع الاول کو ہوئی، یہ ہے مضبوط قول۔ باقی 8 کا بھی قول ہے اور 10 کا بھی قول ہے، اختلاف ہے اپنی جگہ پر، لیکن پیدائش ربیع الاول ہی میں ہوئی ہے۔ 8، 9، 10، 12 جب بھی ہوئی ہو، انہی تاریخوں میں وفات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی کا اختلاف نہیں، وہ 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہم مناتے ہیں بہت سارے لوگ 12 وفات کے نام سے زیادہ سنتے ہوں گے آپ بھی۔ اگر آپ نیٹ کھولیں گے اس میں بھی بیانات ملیں گے، بہت سے لوگوں کے 12 وفات کے نام سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ غلط سوچ ہے۔ کسی کی وفات کے اوپر جلوس نکلتے ہوئے کبھی دیکھے ہیں آپ نے؟ وفات پر خوشی ہوتے ہوئے کبھی سنا ہے کسی کی؟ 12 وفات کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور اس میں جلوس بھی نکال رہے ہیں لوگ، اس میں جھنڈیاں لگا کر، جھنڈے اٹھا کر، ڈی جے اور باجوں کے ساتھ میں۔ اللہ نے ہمارے اس علاقے کو بچا لیا۔ یہ علماء چونکہ یہاں پر زیادہ تعداد میں ہے اور کسی ایسی وجہ علماء کو جلدی سے گھسنے نہیں دیتے، فوری طور پر اس کا سدباب کرنے کے لیے اور تعاقب کرنے کے لیے قبر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی برکت سے علاقہ بچا ہوا ہے۔ جہاں علماء کی کثرت نہیں یا علماء بااثر نہیں، لوگ علماء کی کوئی ویلو نہیں سمجھتے ہیں، وہاں مولوی بے معنی ہو کر کے رہ جاتا ہے اور جو کرنا ہوتا ہے کسی کو وہ کر ملتا ہے۔ لیکن یہ بڑا کرم ہے اللہ کا، ان 5 7 ضلعوں میں علماء بااثر ہیں اور لوگ ان کی مانتے ہیں اور بات کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علاقے کچھ ایسی خرافاتوں سے بچے ہوئے ہیں جو خرافاتیں دین کے ساتھ خلاف ہے۔ بدعات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت حد تک محفوظ رکھا ہے۔ جو کھلی اور جلی بدعات ہے ان سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے امت کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کی محبت اور تعلق اور لگاؤ یہ پہلی چیز ہے اور پہلی ترجیح ہے۔ دیکھو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک دل میں مکمل طور سے نہیں اترے گی، اس وقت تک ہم شریعت کے اوپر پورے طور سے عمل کرنے میں شوق نہیں رکھ پائیں گے۔ کسی بھی چیز کی محبت جب دل میں اترتی ہے تو اس طرف آدمی کا دل چلتا ہے، اور جب لگاؤ اور محبت ہی نہیں ہوگی تو اس طرف اتنا دل بھی نہیں چل پاتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز ہے آقا کی محبت کا دل میں اترنا۔ ایک بزرگ اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے فاروق اعظم اور سے صحاباؤں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایمان کے دعوے میں کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، ساری کائنات سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ ماں باپ ایک طرف ماں باپ ہے، ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر تقابل ہو جائے ایسا تو رسول اللہ کی ذات کو ترجیح دے محبت کے اعتبار سے ماں باپ کی ذات پر۔ اگرچہ ماں باپ سے محبت ہونا یہ بہت ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت اور ان کا احترام، ان کے ساتھ شفقت، پیار و محبت کا معاملہ یہ بہت ضروری ہے، اور قرآن کریم میں ماں باپ کے حقوق کا بہت تفصیلی کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اور جو لوگ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں ان کی اولاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنی محبت اور ان کے ساتھ اس قدر خدمت کا برتاؤ کرے، چاہے وہ ہماری عقل کے اعتبار سے کتنے بھی الٹے کام کیوں نہ کر
پیشاب کرتے بستر میں، پاخانہ کرتے بستر میں، تھوک دے ہمارے اوپر، گالیاں بکے ہمیں، خدمت کرتے وقت میں ہمیں لات مارے، ہاتھ مارے، مگر رب کہتا ہے خبردار لا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ اور یہ کنڈیشن اگر کسی کی ہو جائے، خدا کرے اس کنڈیشن تک کوئی نہ پہنچے، لیکن اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو ایک سیکنڈ اس کے لیے جنت کا آفر ہوتا ہے۔ جو شخص باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے ہے، بڑھاپا آ گیا، معذوری آ گئی، عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، جسم تھک گیا، جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا، اٹھنا بیٹھنا بھاری ہو گیا، کوئی جسم کا حصہ ساتھ دینے کو تیار نہیں، ایک جسم ہے جو لاش کی طرح زندہ پڑا ہوا ہے، جتنی معذوری کے بعد جو کچھ بھی اس سے سرزد ہوگا اللہ کی طرف سے وہ جنت کا آفر ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کنڈیشن میں اس کو پہنچا کر اولاد کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا ہو کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر تو شاید یہ جنت میں جانے کا حقدار نہ بن پائے، شاید ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار بن جائے۔ اور آپ نے مشہور روایت سنی ہوگی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آمین بھی فرما رہے ہیں، صحابہ نے اخیر میں پوچھا آمین کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، اور جس پر مجھے استدلال کرنا ہے یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جبریل آئے تھے بدعا دے رہے تھے اس شخص کو کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے، ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں مار دیا ہو، من ادرک والدین کے عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، فرمایا جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیا اور پھر اس نے ان کی خدمت کے لیے کر کے جنت حاصل نہ کی، جبریل کہہ رہے تھے ان کے اوپر لعنت اللہ کی، اور میں اس پر آمین کہہ رہا تھا۔ یہ بات بہت عام ہے، ماں باپ کے لیے بہت بڑی اللہ کی طرف سے سپورٹ ہے، اور بوڑھے ماں باپ کے لیے سپورٹ ہے، جوانوں کے لیے سپورٹ نہیں ہے، کیونکہ جوان تو اپنا حساب خود کر لے گا۔ بیٹے مولانا صاحب ہیں، اگر ان کا کوئی بچہ مولانا جمشید صاحب ہے بیٹھے ہیں، اگر یہ کوئی گڑبڑ کریں گے تو مولانا ریپورٹ مار کے اپنے آپ ٹھیک کر لیں گے، ان کے سامنے کرے گا کیا؟ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، پریشانی تو ان کو ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ کمزور ہو گئے، رب نے کہا ہاتھ اس کے کمزور ضرور ہو گئے مگر اس کے پیچھے ہم ہیں، ہماری طاقت اس کے پیچھے ہے۔ کوئی کسی بوڑھے کو بوڑھا سمجھ کر ہلکے میں نہ لے، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ اسے برداشت نہیں کرتا ہے، اولاد کو جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ ماں باپ کے خلاف جو آدمی بغاوت کرے، ماں باپ کی بات کو جو نہ مانے، جائز امور میں ماں باپ کو حکم کرے اور اسے نہ مانے، ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی 500 سال جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، جنت کی مہک سے بھی محروم رہے گا۔ اور فرمایا جنت کی مہک 500 سال کی دوری سے آدمی کو ہو جاتی ہے، ایسا شخص جنت کی مہک سے بھی محروم رہے گا جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی تفصیلات ہے ماں باپ کے لیے، اس لیے اولاد کو بڑی ہوشیاری سے رہنا چاہیے، دوستوں کی عزت کرے گا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، بیوی کی عزت کرے گا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، اولاد کے ساتھ شفقت کرے گا، ماں باپ کے ساتھ اسی محفل میں بدتمیزی کرے گا، اپنے رشتے داروں کے ساتھ محبت کرے گا، ان کی توجہ کرے گا، مہمانداری کرے گا، انہیں کھانے سے کھلائے گا، اور ماں باپ کو پوچھنے کو تیار نہیں، جن کے جسم کا حصہ ہے وہ جن کو پوچھنے کو تیار نہیں، کس طرح اللہ ایسے آدمی کو جوڑے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں جب تک تمہارے نزدیک ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ اور ساری کائنات سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ، اس وقت تک کوئی اپنے آپ کو مکمل ایمان والا نہ سمجھے۔ لا یؤمن احدکم، اس وقت تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، مکمل ایمان والا
نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی. فاروق اعظم نے کیا یا رسول اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ساری کائنات سے زیادہ پیارے، اولاد سے زیادہ پیارے، ماں باپ سے